تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جن تعلیمات کے لیے ہمیں بہت زیادہ تاکید کی، بہت زیادہ متنبہ کیا، اس معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ کھوکھلے، بہت زیادہ بے عمل نظر آتے ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی، اس میں سے ایک باب، صلہ رحمی اس میں سے ایک حصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری صلہ رحمی، ہماری رشتہ داری نبھانے کا معاملہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلق، ہمارا برتاؤ اپنے خونی رشتے، اس میں سے بھی بھائی اور بہن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم آج معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر بہت زیادہ نفرتیں ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں، وراثت کے معاملے کو لے کر رشتے کے اندر توڑ پھوڑ ہے۔ بیویوں کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو بیویاں خونی رشتوں کو توڑنے والی، جدا کرنے والی بھی دیکھی جاتی ہیں، پوری نہیں لیکن بعض ایسے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مال نے محبت کو خرید لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان رشتہ داریوں کا خون کرنے میں کامیاب ہے۔ حضرت گرامی، ان حالات میں اسلام کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیسے بننا چاہیے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ ہم اس سے متعلق کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم قرآن مجید اور حدیث پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی سے متعلق جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جوڑے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو توڑنے پر وعید سنائی، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رشتہ داری کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر جمعرات کی رات اللہ رب العالمین کے حضور بندے کی ساری نیکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ آپ نے عمرہ کیا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے جو نیکیاں کی، ہر جمعرات کو اللہ رب العالمین کے دربار میں ویکلی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اعمال کو روک دیتے ہیں، اللہ کے دربار میں قبول ہو نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو رشتہ داری توڑی گئی ہے، جس رشتہ داری سے دور ہوا ہے بندہ، وہ پھر اسے مل لے گا تو سارے پینڈنگ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول ہو جائیں گے، ورنہ ویسے ہی رہیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رشتہ داری جس کی وجہ سے اس کی رات کی عبادتیں، رشتہ داری اس کی وجہ سے اس کے روزے، رشتہ داری اس کے کیے جانے والے بڑی قیمتی نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت سے رکی رہتی ہے، یہاں تک کہ رشتہ داری نبھانے والا بن جائے پھر اللہ پاک قبول فرماتے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ اللہ سبحانہ، کیا رشتہ داری کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے پاس، آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ کے رسول، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی، تخلیق کے کام سے اللہ رب العالمین جب فارغ ہوئے تو رشتہ داری اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ رب العالمین میرا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گی جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑا رہوں گا، جو تجھ سے جوڑے رہے گا میں اسے جوڑے رکھوں گا، اور جو تجھ سے ٹوٹ جائے گا میں بھی اسے توڑ ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ تب رشتہ داری نے کہا کہ ہاں اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ جو رشتہ داری قائم رکھتے ہیں یقین جانیے اللہ رب العالمین ان سے جڑے رہتے ہیں اور اللہ ان کو سب سے جوڑے رکھتے ہیں، اور جو رشتہ داری توڑتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک بہت بہترین وعدہ نبھانے والے ہیں، بہت بہترین۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے رشتہ داری سے یہ وعدہ کیا ہے جو رشتہ داری جوڑیں گے اللہ ان کو ہر معاملے میں جوڑے رکھیں گے، اور جو توڑیں گے اللہ ہر معاملے میں ان کو بھی توڑ ڈالیں گے۔ تو مجھے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ کیسے ہے، بلکہ میرے بھائی اس کو ایمان کا تقاضا بھی بتایا گیا۔ ایسے بخاری کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر سچا ہے، اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان پکا ہے، عملاً رشتہ داری سے متعلق ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ فلیصل رحمہ، وہ رشتہ داری کو نبھانے والے ہوں گے، وہ رشتہ داری کو نبھائیں گے جن کا معاملہ جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اگر ہم رشتہ داری توڑ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں بھی ہو سکتا ہے کھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کھوٹ ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو جانچیے، یہ کمال ایمان کا تقاضا ہے، کمال ایمان کا، ایمان کے مکمل ہونے کا، ایمان کے بہترین ہونے کا یہ دلیل ہے کہ ہم رشتہ داری کو نبھانے والے بنیں۔ حضرات گرامی، یہی رشتہ داری ہے قیامت کے دن آ جائے گی۔ اب امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رشتہ داری آئے گی، جو رشتہ داری نبھانے والا ہوگا اللہ کے دربار میں اس کے ساتھ آئے گی اور گواہی دے گی۔ رشتہ داری آئے اور گواہی دے، کامیابی بن جائے گی۔ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوگا، رشتہ داری وہاں پہ بھی آئے گی اور اس کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دے گی۔ آپ کی تائید میں بھی رشتہ داری ہو سکتی ہے، آپ کی مخالفت میں بھی ہو سکتی ہے، بہرحال رشتہ داری میدان محشر میں برابر آئے گی، ہر بندے کے ساتھ آئے گی۔ اب جو جوڑنے والا ہوگا اس کے لیے جوڑنے کی گواہی دے گی، اور جو توڑنے والا ہوگا اس کے لیے توڑنے کی گواہی دے گی۔ مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ رشتہ داری میرے اور آپ کے لیے کیا گواہی دے گی، توڑنے کی گواہی یا جوڑنے کی گواہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے رسول یہاں تک بھی فرما دیتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جسے بات خوش کر دے کہ اس کے روزی میں اضافہ ہو جائے،
کون ہمیں سے نہیں جو مالدار بننا چاہتا ہے، کون ہمیں سے نہیں جو اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس سے جو گناہوں کے اثرات ہیں وہ مٹا دیے جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داری قائم کرنے والا بنے۔ سبحان اللہ، رشتہ داری قائم کرنے والا بنے۔ میرے بھائیو، بے شمار لوگوں نے اس حدیث کو جب پڑھا، عمل کر کے دیکھا اور نتیجہ بھی ویسے ہی نکلا۔ کسی کو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی آپ کو کینسر ہے، آپ اتنے دن میں مر جانے والے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بھائی اتنے دن میں مرنے والا ہی ہوں تو اتنی دولت لے کے کہاں جاؤں گا۔ حدیث سامنے آئی، عمل کرنا شروع کیا، عمل کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے جو کہا وَيَنْسَوْ لَهُ فِي أَثَرِهِ، گناہوں کے جو برے اثرات اس کو لاحق ہوتے ہیں، یہ رشتہ داری نبھانا اس کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہر ایک کے پاس گیا، ہر ایک کی جو تکلیفیں تھیں ان کی تکلیفوں کو دور کیا، سب رشتہ داروں سے دعائیں لی۔ پھر بعد میں آتا ہے پھر ٹیسٹ کراتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جو کینسر تھا وہ اب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ رشتہ داری کے فائدے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث سے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ رزق میں اضافہ ہوگا، گناہوں کے اثرات ختم ہوں گے، عمر بڑی ملے گی کہ بندہ رشتہ داری کو نبھانے والا بنے۔ حضرات گرامی، رشتہ داری کو نبھانے کے ایسے ایک نہیں بے شمار فائدے ہیں، بے شمار۔ بہرحال رشتہ داری کو اگر ہم توڑتے ہیں تو بہت نقصانات ہیں، جوڑتے ہیں تو بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ، دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو بہرحال دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی انا کو مٹائیے، اپنی انا کو مٹائیے۔ ایک بہت عظیم نیکی ہے رشتہ داری نبھانا، ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے رشتہ داری نبھانا۔ اس کی طرف خیال کیجیے، اس کی طرف خیال کیجیے۔ نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمارے انا کے لیے ہم رشتہ داری نبھانے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ دنیا کے لیے جس کو ہمیں چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے رشتہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی گھمنڈ ہے، کبھی غرور ہے، کبھی تکبر ہے، کبھی سینے کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہیں جو ہمیں رشتہ داری کو نبھانے نہیں دیتی۔ ان سب کو ہٹائیے اور رشتہ داری نبھانے والے بنیے۔ حضرات گرامی، سلف صالحین رشتہ داری نبھانے سے متعلق کیسے تھے؟ خصوصاً اپنے بھائیوں بہنوں کو لے کر، خصوصاً اپنے بھائیوں بہنوں کو لے کر۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی ایسی مالی امداد کرتے، چھپتے چھپاتے، معلوم بھی نہیں ہوتا، ان لوگ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون مدد کر رہے ہیں۔ اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ایسے مدد کرتے، اتنے چھپتے چھپاتے کرتے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ میں لے جا کر اگر دوں گا تو وہ شرمندہ ہوں گے، میں لے جا کر اگر دوں گا تو ان کی عزت، ان کی غیرت آڑے آئے گی، لہذا وہ چھپتے چھپاتے، معلوم ہی نہیں ہوتا، اس انداز میں مدد کر دیتے تھے، اس انداز میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے تمہارے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرو، تم اپنے بھائیوں کی، اپنے ان خونی رشتوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ یہ اتنی عظیم نیکی ہے، اگر تم 1 سال بھی اللہ کے گھر میں اعتکاف کرو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم نیکی ہے رشتہ داری نبھانا۔ ہم نیکی ہی نہیں سمجھتے، اس کو نیکی ہی نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم نیکی ہے یہ۔ سلف صالحین کے پاس رشتہ داری، اس کے اندر بھی درجات ہیں میرے بھائیوں۔ رشتہ داری کے اندر، رشتہ داری نبھانے میں سب سے پہلے اصل ہے جو کہ آپ کے والدین ہیں، اصل کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ فرع ہے جو کہ آپ کے بھائی بہن اس میں سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں۔ ان بھائیوں بہنوں کو تو ہم اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، دشمنوں سے بھی ویسی دشمنی نہیں جیسے اپنے بھائیوں بہنوں سے دشمنی ہے، ویسی نفرتیں ہیں، ویسے غصے ہیں، ویسی عداوتیں ہمارے پاس ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو بھائی بہن ہیں ان کا مقام بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ خصوصاً جو ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں ان سے متعلق سلف صالحین کہا کرتے تھے الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہے، جو تمہارا بڑا بھائی ہے وہ تمہارے باپ کے قائم مقام ہے۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین اتنا احترام کرتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کا، تو لہذا جو بڑے بھائی ہیں
ان کے لیے تھوڑی چیزیں ہیں، اگر وہ تھوڑی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں رشتہ داری قائم رہے گی، رشتہ داری قائم رہے گی۔ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے، اسلام نے تعلیمات دی ہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو بڑے بھائی ہیں شفقت کرنے کے بجائے اپنے چھوٹے بھائیوں کو غصہ، چھوٹے بھائیوں کا حق غصب کر لینا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائیوں بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے، وراثت میں عدل کا معاملہ کبھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، گھروں کو جوڑ کے رکھنا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں قربانی کا پہلو ان کے پاس نہیں دیکھا جاتا۔ والدین کے بعد خاندان کو سنبھالنے کی ذمہ داری، خاندان کو جوڑے رکھنے کی ذمہ داری یہ بڑے بھائیوں کی ہوتی ہے۔ اگر بڑے بھائی ان چیزوں کو سمجھے تو گھر کے اندر رشتہ داری قائم رہے گی، رشتہ داری قائم رہے گی۔ ورنہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو باتیں نظر انداز کرنے کی ہے، بڑے لوگ اس پہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں۔ جن باتوں کو درگزر کر دینا ہوتا ہے اس کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں، اس کو اپنی عزت نفس کا۔ میرے بھائیو، میری اور آپ کی عزت کیا ہے؟ عزت وہی ہے جو اللہ رب العالمین دے۔ کوئی کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو بے عزت کر دیا، اس کے بے عزت کرنے سے آپ ہرگز بے عزت نہیں ہو سکتے۔ یہ ایمان والے ہونے کے تقاضا، ایمان والے اگر ہم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے عزت اور ذلت صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ یہ دنیا والے سوچ سکتے ہیں کہ فلاں اگر مجھے عزت دے گا تو عزت ملے گی، لوگ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، نہیں، عزت ذلت صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی عزت پانے کے لیے پوری زندگی کوششیں کر لیں، اللہ اگر عزت نہیں دینا چاہ رہے عزت نہیں ملے گی۔ اگر آپ عزت نہیں پانے کے لیے سب کچھ کر لیں اور اللہ عزت دینا چاہ رہے ہیں، برابر عزت مل کے رہے گی آپ کو۔ عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اب یقین جانیے میرے بھائیو، آپ کے بے شمار ایسے گناہ ہو سکتے ہیں، بحیثیت انسان ہر ایک کے اندر گناہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ان گناہوں پر پردہ پوشی نہ کریں، آپ کے جو راز ہیں، آپ کی جو تنہائیاں ہیں، اگر اللہ رب العالمین اس کی حفاظت نہ کریں، کوئی عزت والا نہیں رہے گا۔ یہ اللہ پاک ہے آپ کی عزتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، آپ ہرگز یہ خیال مت کیجئے کہ نہیں یہ میری انا کا مسئلہ ہے، نہیں میری یہ عزت کا مسئلہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بڑے بننا پڑے گا، وہاں پر اپنی تھوڑی قربانیاں دینا پڑے گا، تب رشتہ داری یہ نبھے گی، رشتہ داری یہ قائم رہے گی۔ حضرات گرامی، جہاں پر بڑوں کو تعلیم دی گئی ہے وہاں پر چھوٹوں کے لیے بھی تعلیم ہے، وہاں پر چھوٹوں کے لیے بھی تعلیم ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، بڑوں میں سب سے پہلے بڑے آپ کے والدین ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے بڑے، اس کے بعد آپ کے بھائی بہن ہیں، اس کے بعد سارے دوسرے بعد میں آتے ہیں، سارے دوسرے بعد میں آتے ہیں۔ بڑوں میں سب سے پہلے بڑے آپ کے یہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، مہربانی کا معاملہ نہ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے۔ احترام میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرات گرامی، چھوٹوں کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹے ہر حال میں اپنے بڑوں کی عزت کو، ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھے، ان کے سامنے ضد اور تکبر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بڑوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو مال زیادہ دے دیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو زیادہ صلاحیتیں دے دی ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو بڑا منصب، بڑا مرتبہ دیا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑوں کے مقابلے میں لوگ آپ کی زیادہ واہواہیاں کرتے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑے آپ سے چھوٹے ہو گئے۔ بڑے اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا بنایا ہے، ہر حال میں وہ آپ سے بڑے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، گھر کے بڑوں کو خالی گھر کا بڑا نہیں بلکہ ان کو اپنا بزرگ سمجھنا چاہیے، بزرگ سمجھنا چاہیے۔ ان کے حکم کا احترام، ان کے احکامات کا لحاظ یہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اگر چھوٹے ایسے بن جائیں، بڑے ایسے بن جائیں، انشاءاللہ یہ رشتہ داریاں نبھیں گی، ورنہ رشتہ داریاں نہیں نبھ سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، جہاں پر بہنوں کا مسئلہ آتا ہے، بہنوں کا مسئلہ آتا ہے، بڑا احسان جتلانے والے ہم بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی نیکی ہے۔ کوئی بہنوں کو پالتا ہے، اپنی بہنوں کی شادی بیاہ کے خرچے اٹھاتا ہے، اپنے بہنوں کی تعلیم و تربیت کے خرچے اٹھاتا ہے۔
دیکھیے بڑا فرق دکھاتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو لے کر اور اپنی بہنوں کو لے کر. اپنی بچیاں یہ ہماری جان کا ٹکڑا ہیں اور اپنی بہنیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح سے دکھاتے ہیں میرے بھائیوں. حالانکہ علماء کرام نے فرق نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من عال جاریتین، جو دو بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ انہیں بڑا کر دے، جاء یوم القیامت انا وہوا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا. سبحان اللہ. میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. جو دو بچیوں کی کفالت کر لے، ان کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت کرے. جو بچیاں، علماء کرام کہتے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ اس کی بہنیں ہوں، دونوں اس کے اندر شامل ہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، بہنوں کے لیے کیسا معاملہ ہمارا ہوتا ہے اور کیا مقام، کیا مرتبہ ان کا ہونا چاہیے ہمارے پاس، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. حضرات گرامی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بہنوں کے درمیان یہ جھگڑے آخر ہوتے کیوں ہیں، ہوتے کیوں؟ بچپن میں یہ ساتھ ساتھ کھیل لینے والے، ایک ماں باپ کا خون جن کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے، ایک ماں باپ کے یہ فرا، سبحان اللہ. لیکن ایسے دشمن کیوں بن جاتے ہیں، ایسی نفرتیں، ایسی عداوتیں ان کے درمیان کیوں آ جاتی ہیں؟ تو اس کے پیچھے تھوڑے اسباب ہیں. ان اسباب کو ہمیں نکالنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال اور جائیداد کو لے کر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. مال اور جائیداد کو لے کر والد نے کچھ جائیداد چھوڑی، سب کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ محض مال سے اتنی محبت ہوتی ہے اپنے بھائیوں بہنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اللہ نے اگر بڑا بنایا ہے تو اپنے حق کو لے کر چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حق دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ان کے حق کو غصب کرتے ہیں. بڑوں کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہ وہ چھوٹوں پر احسان کرنے والے بنے. احسان کرنے کے بجائے الٹا ان کے حق کو بھی ہڑپ لیتے، ان کے بھی حق کو ہڑپ لیتے. اب دیکھ لیجئے، جائیداد کا معاملہ آ جاتا ہے، چھوٹوں کو حق سے محروم کیا جاتا ہے، بچیوں کو حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. پارٹنرشپ کا مسئلہ آتا ہے، چھوٹوں کا حق وقت پہ نہیں دیا جاتا ہے. ٹالم ٹولی ٹالم ٹولی. ارے بھائی دیتا ہوں میں آپ کو. سالوں سال گزر جاتے، نہ وراثت ملتی، سالوں سال گزر جاتے، نہ تجارت کی شراکت داری ان کو ملتی. سبحان اللہ. یہ ظلم ہے. یہ ظلم کرنے کی وجہ سے یہ رشتہ داری قائم نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیو، ہٹائیے اس مال کی محبت کو. آپ کتنا بھی جما لیں، آپ کتنا بھی کما لیں، آپ اس کو اپنی خبر میں لے کے جانے والے نہیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ مال آ جائے گا تو آپ بہت خوش رہیں گے. ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، جو حلال مال آپ کے پاس آئے گا وہ یقیناً آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا. لیکن جو مال ظلم سے آتا ہے، لیکن جو مال دوسروں کی بددعاؤں کے ساتھ آتا ہے، لیکن جو مال دوسروں کے حق کو مار کے آپ کے پاس آتا ہے، وہ مال آپ کو سرسبز نہیں رکھ سکتا، سرسبز نہیں رکھ سکتا. بظاہر دیکھنے میں بڑا بنگلہ دکھے گا، بظاہر دیکھنے میں بڑی دولتیں رہے گی، لیکن یہ آپ کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت نہیں بلکہ آپ کے لیے عذاب بن جا سکتی ہے. ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے. کئی لوگوں نے اپنے بہنوں کے حق کو دبوچا، بڑے بڑے حق کو دبوچا، اتنے بڑے بڑے حق کو دبوچا کہ ان کی نسلیں نسلیں کھا سکتی تھی وہ مال، لیکن زندگی میں سرسبز ہی نہیں ہوئے. تھوڑے دن کے بعد پھر سے وہی فقیر بن گئے، وہی پیدل ہو گئے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین قادر بھی ہیں انتقام لینے پہ. اللہ کی چھوٹ کو، اللہ کی چھوٹ کو، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر نہیں ہے سزا دینے پہ. اللہ برابر قادر ہے، برابر سزا دیں گے. حضرت گرامی، اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے. یہ مال، یہ جائیداد، یقیناً یہ والدین نے اگر اس جائیداد کو چھوڑا ہے تو جس کا حق آپ اس کو دے دیجئے. اس میں بہت برکتیں ملیں گی، آپ کو بہت برکتیں ملیں گی. ورنہ آپ دوسروں کا حق غصب کرنے والے بنیں گے. ایک تو آپ رشتہ داری کو بھی توڑ دیں گے، دوسرا یہ مال بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. اسی لیے اس مال کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑنے والے مت بنے. ہونا تو یہ چاہیے میرے بھائیوں، ہونا تو ہمارا کردار یہ چاہیے کہ رشتہ داری کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے یہ ساری مال و دولت کمپرومائز ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا.
حق پہ ہونے کے باوجود بندہ رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے حق سے وڈرا ہو جائے، میں جنت میں نچلے حصے میں گھر کی گارنٹی اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول ضمانت دے رہے ہیں، اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں گھر کی، جنت میں اس کو جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، وڈرا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہونا چاہیے۔ عام طور سے یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال، یہ جائیداد، اس کو لے کر رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داریوں کو توڑنے میں ایک دوسرا عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی، بھائی اور بہنیں یہ بہت اچھے تھے، بڑے مل کے تھے، بڑی محبتوں سے تھے، جیسے ہی شادیاں ہوئی آپس میں ٹوٹ گئے، دور دور ہو گئے۔ بھائی کا دشمن، میرے بھائی خط لکھ رہے ہیں، کیسے دشمن کو خط لکھے جیسا، کیسا خط لکھ رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو، لیٹر لکھ رہے ہیں، دیکھ تو نے ایک شیر کو للکارا ہے، شیر کی پکڑ اب کیسی رہتی، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہا۔ سبحان اللہ، یہاں تک معاملہ پہنچ رہا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ دوسروں، دیکھیے یقیناً آپ کا یہ خونی رشتہ ہے، آپ کا اور ایک سسرالی رشتہ ہے۔ اللہ نے سب رشتے بنائے ہیں، کئی رشتے اللہ رب العالمین نے بنائے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت اللہ نے جس رشتے کو دیا ہے وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، آپ کی یہ باؤنڈری ہے، آپ کی یہ حد ہے۔ آپ کو اپنی بیویوں کو یہ حدیں، یہ باؤنڈریاں سمجھانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ عام طور سے مردوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اپنی بیویوں کی ہر خیر کی بات، ہر شر کی بات سب سنتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بھائی سے بات کر رہے ہیں، کون سی زبان لے کے آ کے بات کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی زبان لا کے بات کر رہے ہیں۔ ارے یقیناً میرے بھائیو، آپ اپنی بیویوں سے، اللہ کے رسول نے بھی مشورہ لیا ہے، لیجیے آپ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کی بات بھی سنیے، لیکن جہاں پر آپ کی بیویاں غلط ہیں وہاں پر اصلاح بھی کیجیے۔ آپ اصلاح نہیں کرتے، اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھ جاتے، اپنی بیوی کو 100% حق پہ سمجھتے اور اپنے بھائیوں سے جھگڑتے، اپنے بھائیوں سے رشتہ داری کو توڑ لیتے۔ آپ کی بیوی سے بھی آپ کا رشتہ ہے، لیکن اس سے بڑا رشتہ یہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، یہ سمجھیے آپ پہلے، یہ سمجھیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلے جائے، آپ دوسری سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن کیا خونی رشتہ پھر سے بنا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے وہ عورتیں جو جاہل قسم کی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو دینی تربیت سے ناآشنا ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، بھائیوں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، بھائیوں میں پھوٹ۔ یہ کس کا کام ہے میرے بھائیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینکم، یہ شیطان کا کام ہے، آپس میں پھوٹ ڈال دینا، بھائی کو لڑانا، بھائی کو بہن سے لڑا دینا، بہن کو بہن سے لڑا دینا، یہ شیطان کا کام ہے، پھوٹ ڈالنے کا کام۔ اور آپ کی بیویاں اس کو بہت اچھے انداز میں کرتی ہیں اور آپ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، باؤنڈری سے آپ سمجھائیے ان کو، یہ رشتہ کسی صورت میں ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بخاری کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری نبھانے والا وہ نہیں ہے جو اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری نبھائے تو وہ بھی بدلے میں نہیں، بلکہ رشتہ داری نبھانا تو وہ ہے جو ٹوٹ رہے ہیں آپ ان سے پھر بھی جڑ کے رہے، یہ رشتہ داری نبھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیے۔ محض اپنی بیویوں کی بولنے کی وجہ سے، محض عورتوں کی سکاوٹوں میں آ کے اپنے بھائیوں کو اپنا دشمن بنا لینا، ان کے ساتھ جنگ کا محاذ کھڑا کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیو، یہ شیطان کی تعلیم ہے، یہ شیطانی کلچر ہے جو آج ہمارے درمیان آپس میں دکھ رہا ہے، تو بہرحال میرے بھائیو، یہ جو باہر کی چیزیں، جیسے بیویوں بھی اسی طریقے سے باہر کے لوگ بھی اس میں کرتے، بہت زیادہ باہر کے لوگ بھی کرتے۔ دیکھیے آپ کے تھوڑے دوست رہتے، باہر کا معاشرہ رہتا، دوست کیا کرتا، ارے بھائی تیرا بھائی کیسا ہے رے بھائی، دوست بھائی کے خلاف، بھائی کے دل میں دشمنی، بھائی کے خلاف بھائی کے دل میں دشمنی، ہاں تیرے بھائی کے بارے میں معلوم، تیرا بھائی ایسا بول رہا تھا تیرے بارے میں۔ دوست ہے اور بھائیوں کو لڑا رہا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہیے آپ کا دوست نہیں، شیطان ہے، شیطان ہے۔ اسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے تو آپ کے بھائی کی غیبت آپ کے سامنے آ کے نہ کرے، بلکہ اس کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے۔ وہ اصلاح نہیں کرتا،
وہ شیطانی کردار ادا کرتا ہے. چند چیزیں مل گئی اس میں اور بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر کے بھائیوں کو لڑاتے ہیں. بھائیوں کو لڑاتے. میرے بھائیوں ایسا سماج ہمارا بنا ہوا ہے جو بھائی کو لڑا رہا ہے, جو شوہر بیوی کو لڑا رہا ہے, بھائیوں بہنوں کو لڑا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے, بھائی کے خلاف, بھائی کو بھائی کے خلاف اکسا رہے ہیں, بھائی کو بھائی کے خلاف اکسا رہے ہیں. بعض جگہوں پر یہاں تک دیکھا گیا کہ بھائیوں کو اتنا اکسایا گیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. سبحان اللہ, یہاں تک نوبت پہنچی ہوئی ہے. حضرات گرامی, ان حالات میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ شیطانی کردار لوگوں سے ہم خود دور رہیں اور ان کی باتوں میں آنا شیطان کی باتوں میں آنا ہے. لہذا اپنے کلچر کو شیطانی کلچر مت بنائیے, اسلامی کلچر بنائیے. حضرات گرامی, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بے شمار چیزیں رہتی ہیں جس کی وجہ سے رشتہ داری توڑنے والے ہم بن جاتے ہیں. کبھی اللہ نے تھوڑا مال دے دیا آپ کو, آپ کا بھائی غریب ہے, آپ سمجھتے نہیں یہ میرے مقام کے برابر نہیں ہے. مقام بھائی کا نے جانا بھی پسند نہیں رہتا, اس کا نے کھانا بھی گوارا نہیں رہتا. ایسے بھی لوگ ہیں. سبحان اللہ. بعض جگہ پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کچھ مقام و مرتبہ دے دیا, اپنے بھائیوں کو پلٹ کے نہیں دیکھتے. ہاں, کبھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اچھا کاروبار دے دیا, نہیں دیکھتے پلٹ کے. ہاں, تو ایسے بھی معاملات آتے ہیں. غرور, تکبر, اس کی وجہ سے بھی. حضرات گرامی, ان ساری چیزوں کو اپنے دلوں سے نکالیے, رشتہ داری نبھانے والے بنیے. بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ, اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. بلکہ یہ آپ کی کامیابی کی سائن ہے, دلیل ہے, ایک برہان ہے آپ کے پاس. اگر آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں, یقین جانیے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب. نہیں نبھائیں گے, دنیا میں بھی ناکام, آخرت میں بھی ناکام. حضرات گرامی, یہ اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جب رشتہ داری نبھاتے ہیں, بعض لوگ کرتے, بہت اچھا سلوک کرتے اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے بہنوں کے ساتھ, لیکن تھوڑی بڑی غلطیاں کرتے جس کی وجہ سے ان کی عظیم نیکی برباد ہو جاتی. بہت اچھا سلوک کرتے. کبھی آپ نے یہ کیا کہ اپنے کروڑوں پہ خرچ کر کے اپنے بھائی کو ایک گھر دلا دیا. کبھی آپ نے یہ کیا کہ محنتیں کر کے, مشقتیں کر کے اپنے بھائی کو ایک اچھا بزنس لگا کے دے دیا. کبھی آپ اپنے بھائی کو جو باٹم میں تھا اس کو لے کے آ کے بہت اوپر کر دی. ایسے بے شمار احسانات آپ کے بھائیوں کے ساتھ, آپ کی بہنوں کے ساتھ آپ کے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی غلطیاں آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی عظیم نیکی برباد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی چیز, آپ جو رشتہ داری نبھاتے ہیں, یہ محض آپ اللہ کے لیے نبھائیں. آپ نے اپنے بھائی کو کچھ تحفہ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے اپنے بھائی کو مالی مدد کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے اپنے بھائی کو گھر دیا, اس کو کاروبار سے لگایا, آپ نے بہت کچھ کیا, لیکن کیا تو کس لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص صرف اللہ رب العالمین. یہ بہت عظیم نیکی ہے میرے بھائیوں, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجیے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, بہت بڑا اجر ملے گا. لیکن ہم کیا کرتے؟ بہت ساری توقعات وابستہ رکھتے. میں میرے بھائی کے ساتھ ایسا کرا, میرا بھائی میرے کو نکال کے پھینک دیتا. میں میرے بھائی کے ساتھ ایسا کرا, وہ میرے کو پوچھ کے نہیں دیکھتا. آپ کی توقعات وابستہ ہیں. آپ ان سے اچھا سلوک لینے کے لیے, ان سے عزت بٹورنے کے لیے, ان کی واہواہیاں سننے کے لیے, ان کی عزت اور تکریم لینے کے لیے آپ نے ان کے ساتھ یہ رشتہ داری نبھائی. بیکار ہے میرے بھائیوں, بیکار ہے. توقعات لیس, کچھ بھی آپ کے ایکسپٹیشن نہ ہو, خالی ہوں آپ محض اللہ کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں تو میرے تھینک یو کی بھی ضرورت نہیں ہے, شکریہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میرے بھائیو, رشتہ داری آپ نبھائیں تو صرف اللہ کے لیے. بہت بڑی غلطی ہے میرے بھائیو, آپ دیکھ لیجئے, آپ بڑے احسانات کرتے لیکن پھر ساتھ میں بولتے, بھائی دیکھو میرے بھائی کے ساتھ میں ایسا کرا, اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہے. یہ بولنے کے واسطے کرے کیا آپ؟ ارے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے کریے, آپ اللہ کے واسطے کیجیے. سب سے پہلی غلطی عام طور سے دیکھا جاتا ہے میرے بھائیو. دوسری غلطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ جب احسان کرتے ہیں, احسان جتلا دیتے ہیں. آپ نے جو نیکی کی, بھول جائیے آپ نے وہ نیکی کی.
وہ نیکی صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے، آپ کے اور اللہ کے درمیان، اللہ کے علاوہ دوسرے۔ میرے بھائی، اہل ایمان کی شان سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ جو لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، سیدھے ہاتھ سے دے تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اتنا رازداری سے کام کرتے ہیں، اتنا رازداری سے، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی یہاں پر کیا ہے؟ احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتلا کے، تکلیف دے کے اپنے صدقات کو برباد مت کر لو، اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو۔ دو کنڈیشن اللہ لگا رہے ہیں، احسان نہیں جتلانا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ آپ نے جو نیکی کی آپ اس کو بھائی کے سامنے گنا رہے ہیں، بہن کے سامنے گنا رہے ہیں، سمجھیے آپ احسان جتلانے والے۔ بہن کو بول رہے کیا نہیں کرے ہم نہ تیرے ساتھ، تیری شادی کرائے، یہ کرے، اتنا خرچہ کرے، یہ کرے، گن کے بول رہے آپ احسان جتلانے والے ہیں، آپ کی یہ نیکی برباد ہے، اللہ کے پاس کچھ بھی اجر نہیں ملنے والا۔ اسی طریقے سے تکلیف بھی نہیں دینا، آپ بہت بڑی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن تکلیف دے کے دے رہے ہیں، تکلیف دے کے دے رہے ہیں۔ ایک ہوتا آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھائی کریں، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھائی کریں اور ان کے دل کے اندر خوشی داخل کر دیں، اور ایک ہوتا آپ اچھائی کر رہے لیکن اس انداز میں کر رہے کہ ان کا دل ٹوٹ جا رہا، تکلیف دے کے کر رہے، آپ گالی دے رہے، برا بول رہے، گن کے ڈال دے رہے، اور پھر آپ کوئی اچھائی کر رہے ان کے ساتھ، یہ بھی برباد ہے۔ دونوں چیزیں اللہ کے دربار میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بھی لحاظ ہمارے کو رکھنا ہے میرے بھائیوں، یہ بھی لحاظ ہمارے کو رکھنا چاہیے، یہ بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے سینوں کو صاف رکھیں، اپنے سینوں کو صاف رکھیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنے والے بنیے، اللہ معاف کرنے والے بنے گا، اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ میرے بھائیوں انسان کی ایک غلطی، انسان کا ایک گناہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کافی ہے، ایک گناہ اس کو جہنم رسید کر دے، کافی ہے۔ حضرات گرامی، آپ معاف کرنے والے بنیے، اللہ پاک آپ کو معاف کرے۔ بھائی نے آپ کو کچھ بول دیا، آپ اس کو دل کے اندر پال کے رکھ رہے، میں بھی بدلہ نکال کے رہتا ہوں۔ بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا، بہن نے کبھی غصے میں آ کے آپ کو کچھ بول دیا، آپ اس کو اپنے سینے میں پال کے رکھ رہے ہیں، پال کے رکھ رہے ہیں، اور موقع ملے تو، بلکہ یہاں تک دیکھا جا رہا ہے میرے بھائیو آج کے دور میں، نہ صرف اپنے پاس بلکہ اپنی اولاد کو اس کا وارث بنا رہے ہیں۔ غصہ، کینہ، دشمنی، حسد، جلن، یہ ساری چیزیں خود بھی ہم اپنے سینے میں پال رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے خون کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اپنے سینے میں یہ پال رہے ہیں، اور یہی وراثت میں اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں، وراثت میں ہی دے۔ سبحان اللہ، آپ کا بچہ آپ کے تایا کو، آپ کا بچہ اپنے تایا کو تایا بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، عزت سے اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ غصہ، دشمنی، کینہ، حسد، جلن اپنے بچے کو وراثت میں دیا۔ سبحان اللہ، آپ کی سکھاتے ہیں نا رشتہ داری توڑنا، نہیں جانا تم اس کے گھر میں گئے تو تمہاری ٹانگ توڑ دیتا ہوں، یہ سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو۔ سبحان اللہ، میرے بھائی رشتہ داری قائم کرنے والے خود بنیے اور اپنی اولاد کو بھی رشتہ داری سکھائیے۔ بہرحال حضرات گرامی، میری گزارش آج کے اس خطبے میں آپ سے یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپنا خون سمجھیے، ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھانے والے بنیے۔ ان کے ساتھ اگر آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، یقین جانیے دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی بہت بڑا مقام، بہت بڑا اجر و ثواب کمائیں گے۔ بہت عظیم نیکی ہے یہ، بہت عظیم نیکی۔ لیکن آج ہماری حالتیں بالکل ویسی نہیں ہیں، اسلامی کلچر سے ہم دور ہیں، شیطانی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بھائیوں سے دشمنی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی دعوت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے دور رہیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے رشتہ داری نبھانے والے بنیے۔ اب تک آپ کے درمیان جو بھی جھگڑا تھا ہوگا، جو بھی فساد تھا ہوگا، آپ اس کو یقین جانیے شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی طرف سے۔ اگر آپ کو شیطان کو رسوا کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، آج ہی اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو صاف کیجئے، ان سے مل لیجئے، ان سے اپنی دشمنیوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو ختم کر دیجئے۔ خبر میں جانے تک ان دشمنیوں کو، ان عداوتوں کو لے کر اپنے ساتھ مت جائیے، ورنہ بڑا نقصان ہونے والا ہے۔
یہی آپ کی عداوتیں، یہی آپ کی نفرتیں میدان محشر میں بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ پاک مجھ کہنے والوں کو اور آپ تمام سننے والوں کو رشتہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً جو اپنے خونی رشتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے رشتہ داری اعلیٰ درجے میں نبھانے کی اللہ پاک توفیق دے۔ آمین، تقبل منا رب العالمین۔